بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بنا ٹائم ضائع کیے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو اس وقت آپ ویب سائٹ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین کے اوپر، یہ گورنمنٹ آف ویسٹرن آسٹریلیا ڈپارٹمنٹ آف ٹریننگ اینڈ ورک پلیس کی ہے۔ یہ ایک نیا ان کا ایک انیشیٹو ہے، اور آج کی ویڈیو ان کے لیے امپورٹنٹ ہے اگر جو آسٹریلیا جانا چاہتے ہیں اور جن کا تعلق جو ہے وہ تعمیراتی شعبے کے ساتھ، مطلب کنسٹرکشن کا جو کام ہے اس سے اگر ان کا کوئی تعلق ہے کام کے حوالے سے، تو ان کے لیے یہ ویڈیو اہم ہوگی۔ اگر آپ کنسٹرکشن میں یا آسٹریلیا میں دلچسپی نہیں رکھتے تو پھر اس ویڈیو کو اسکپ کر دیں، کیونکہ اس میں صرف کنسٹرکشن اور آسٹریلیا سے جو ہے وہ جانے کے بارے میں تفصیلات موجود ہیں اس حوالے میں۔ جو چیز اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، ان کا جو اسٹیٹ گورنمنٹ ہے، ان کا یہ پروگرام تھا کنسٹرکشن ویزا سبسڈی پروگرام، جس کو جو CVSP کہتے ہیں۔ اور اس کے اندر انہوں نے جو وہاں مختلف کمپنیز ہیں، امپلائرز ہیں، انہوں نے اپنے جو پروگرامز تھے وہ اس حوالے سے ترتیب دیے ہیں۔ تو انہوں نے جو انیشیٹو لیا تھا اس کے اندر جو ہے، جو چیز میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس میں آپ جو چیزیں دیکھیں گے یہ کہ وہ جو پوائنٹس جو کیلکولیٹ ہوتے ہیں وہ کیسے کیلکولیٹ ہوتے ہیں۔ دوسری یہ چیز آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی کہ ان کا جو اسٹیٹ نامینیٹڈ مائگریشن پروگرام ہے وہ کیا ہے، وہ اس کی ایک میں آپ کو لسٹ جو ہے وہ بتاؤں گا کہ کون سے لوگ جو ہیں اس وقت جن کی آسٹریلیا میں زیادہ ضرورت ہے اور وہ وہاں پہ جا سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کو اس کا کیا بینیفٹ ہوگا۔ اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو پروگرام تھا اس کے اندر انہوں نے جو امپلائر ہوتا ہے، یعنی جو کسی کو بتا رہا ہوتا ہے جاب کے حوالے سے کہ ہاں جی میرے پاس یہ جاب ہے، میری یہ کمپنی ہے، یا میں لوگوں کو ہائر کرنا چاہتا ہوں، تو جو ریاست ہے وہاں کی، اب میں اگر آپ کو ہائی لائٹ کر کے دکھاؤں تو اس وقت آپ دیکھیں اسکرین کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ دا پروگرام ول پرووائڈ گرانٹ پیمنٹ آف اپ ٹو $10,000 ٹو سپورٹ دا اسکلڈ migration visa pathway for worker and help offset expenses such as migration agent fee, visa application fee and relocation cost۔ یہ صرف دو جملے جو ہیں ان کا مطلب مختصراً یہ بتا دوں کہ ایک فرض کر لیں کہ ایک آسٹریلیا کی کمپنی تھی، اس کا نام ABC ہے، میں ویسے ایک مثال لے رہا ہوں۔ ABC کو کوئی شخص چاہیے تھا، اور وہ شخص جو ہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں بیٹھا ہے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، کہیں پہ بھی بیٹھا ہے، اور وہ کمپنی کہتی ہے کہ مجھے اس کی ضرورت ہے کیونکہ میں اس کو فلاں کام میں ایسا کرانا چاہتی ہوں جو کنسٹرکشن ریلیٹڈ انڈسٹری ہے وہاں پہ۔ مثال کے طور پہ لکڑی کا کام کرنے والے ہیں، یا کوئی کارپینٹر ہو گئے، یا پلمبر وغیرہ، اس طرح کوئی بھی مطلب جو ہے کام کرنے والا۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے جی، مثال لے لیں کہ جی یہ بندہ کراچی میں بیٹھا ہوا ہے، تو گورنمنٹ جو ہے وہ اس کمپنی کو کہتی ہے کہ اگر یہ بندہ جو ہے یہ فلاں فلاں کام، مطلب اس کا یہ اہل ہے، اس کی جو قابلیت ہے، یہ کام کر سکتا ہے، اور اس نے آ کے ہمارے یہاں کنسٹرکشن کی جو انڈسٹری اس میں کام کرنا ہے، تو اس کے جو اخراجات آئیں گے، یعنی اس بندے کو اس کے ہوم ٹاؤن سے، یعنی اگر وہ مثال کے طور پہ کسی بھی شہر میں ہو، تو وہ اس کو کراچی میں وہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ کراچی میں کہتا ہے کہ یہ بندہ کراچی سے اگر آسٹریلیا تک آئے گا تو اس کا یہ ویزے کی جو ہے وہ فیس لگے گی، کوئی مائگریشن ایجنٹ کی فی لگے گی، کوئی خرچہ آئے گا، جیسے جو ریلوکیشن کاسٹ جس کو کہتے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے پہ کچھ خرچہ آئے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم $10,000 جو ہیں وہ اس کمپنی کو ادا کریں گے کہ آپ کے جو اخراجات آئیں گے وہ آپ سرکار سے لے لیں، یعنی گورنمنٹ سے لے لیں، اور آپ اس بندے کو بلا لیں۔ اچھا، اب یہاں پر یہ چیز آپ کو کلیئر ہو گئی کہ وہ طریقہ جو ہے جس پہ انہوں نے یہ سارا کام کرنا ہے۔ میں آپ کو اس وقت اس کی اسٹریم دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو اپلائی فار دا CVSP امپلائر اسپانسرڈ اسٹریم۔ اس کو آپ کلک کریں تو اس میں آپ کو نیچے جو ڈیٹیلز ہیں وہ تو خیر آپ یہاں پہ جا کے میں یہ لنک شیئر کر دوں گا، آپ اپنے اس میں ڈسکرپشن میں، جو ویڈیو کی ڈسکرپشن ہے وہاں سے جا کے آپ اس کا دیکھ لیجیے گا۔ لیکن جو مین پوائنٹ آپ کو بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ کون سے ہیں۔
جنہوں نے یہاں پر آ کے اپلائی کرنا ہے، یا جن کی ضرورت ہے اس وقت وہاں پہ، جو ان کے وہاں پہ، تو انہوں نے ایک چیز جو تھی وہ یہاں پہ یہ مینشن کی ہوئی تھی کہ وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو وہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں آپ کو پہلے جو ہے وہ ان لوگوں کی جو ایک لسٹ ہے ان کی طرف سے، وہ آپ کے ساتھ یہاں اسکرین پہ شیئر کر لیتا ہوں۔ آپ اگر اس وقت دیکھیں اسکرین پہ تو آپ کو دکھائی دے گا، یہ میں نے تھوڑا سا اس کو بڑا اس لیے کر دیا تاکہ آپ آسانی سے دیکھ سکیں۔ اس میں آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ آرکیٹیکٹس ہیں، سرویئرز ہیں، جو اربن ریجنل پلانرز ہوتے ہیں، کوانٹٹی سرویئر، اسٹرکچر انجینئر وغیرہ، یہ لوگ ہوتے ہیں۔ پھر یہ ایسٹیمیٹرز ہیں، پھر پلمبنگ کا کام جن کو پتہ ہے، یہ پلمبنگ کے حوالے سے میں سارے نام اس لیے نہیں پڑھ رہا کیونکہ وقت ضائع ہوگا۔ جو یہ سمجھتا ہوں کہ مین چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ مطلب ڈسکس کر لیتا ہوں۔ کوئی برک لیئر ہے، یہ جو مزدور وغیرہ ہوتے ہیں، یہ اسٹون میسن جو یہ ٹائل پتھر کا کام کرتے ہیں، پھر یہ جو کارپینٹرز وغیرہ ہیں وہ ہو گئے، یہ جو فرش کا جو ٹائلیں وغیرہ اور یہ فنیشنگ ایچ ویک وغیرہ کا، ایئر کنڈیشننگ کا کام جو ہے، ڈرینر، یہ انہوں نے ایک لسٹ دی ہوئی ہے۔ اس کا بھی لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا، اور وہاں سے آپ اس کو سارا ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں۔ مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کو انفارمیشن مل جائے، ڈیٹیل جو ہے وہ آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی کیا ڈیٹیل ہے۔ اب ان کا ایک جو ویزا ہے، اگر آپ ویزا کوئی لینا چاہ رہا ہے تو اس نے جاب کے لیے اپلائی کی ہے تو اس کے اندر ان کا ایک اسٹیٹ نامینیٹڈ مائگریشن پروگرام ہے، اور وہ آپ کو اگر میں اسکرین پہ شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو دیکھ لیں ایک دفعہ۔ یہ ابھی جو آپ کے سامنے اسکرین پہ لوڈ ہوئی ہے چیز، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اسٹیٹ نامینیٹڈ مائگریشن پروگرام، یہاں پر انہوں نے جن کی جو نامینیٹڈ کلاس 190 اور 491، میں دونوں پوائنٹس آپ کے سامنے ہائی لائٹ کر دیتا ہوں، یہ انہوں نے یہاں پہ دیے میں کہ اس کا جو ہے وہ جو ان کا سب کلاس 190 ہے اس میں 5 پوائنٹ ایکسٹرا ملتے ہیں، اور جو ان کی سب کلاس 491 ہے اس میں 15 پوائنٹ جو ہیں وہ ویزا کے لیے ایکسٹرا مل جاتے ہیں۔ تو جن کا تعلق اس لسٹ سے ہوتا ہے اس میں ان کو کچھ پوائنٹ جو ہیں وہ ایکسٹرا مل جاتے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہیں اب دیکھنی کہ وہ پوائنٹس کا کیلکولیٹر جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے، یا جہاں پر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیسے ایک جو پوائنٹس ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں ویزے کے حوالے سے، کہ آسٹریلیا میں اگر آپ جانا چاہ رہے ہیں تو وہاں پر ان کا جو پوائنٹ کیلکولیٹر ہے وہ کیسے کام کرتا ہے۔ اسکرین پہ اس وقت جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوائنٹ کیلکولیٹر آپ کے پاس آ گیا ہے سامنے۔ میں آپ کو اس کا تھوڑا سا پروسیس دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ جس وقت اس کو خود جا کے اوپن کریں گے تو اس کے لیے آپ کو آسانی ہوگی۔ جیسے ابھی یہاں پر انہوں نے کچھ سب کلاسز دی ہوئی ہیں جس میں بزنس انوویشن والا اسکل انڈیپینڈنٹ ہے، اسکل نامینیٹڈ، اور اسکل ریجنل اور اسکل ورکر ریجنل پروویژنل ویزا سب کلاس 491۔ یہ جو 491 ہے اس میں آپ کو سب سے زیادہ پوائنٹ ایکسٹرا ملتے ہیں، یعنی 15 پوائنٹ آپ کو، آپ سمجھیں کہ صرف اگر آپ کا تعلق اس سب کلاس کے ساتھ ہے تو آپ کو یہاں پہ 15 پوائنٹس جو ہیں وہ مل جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ انہوں نے کہ ایک ایج کا نیچے آپ کو دیا ہوا ہے، یہاں پر آپ مثال کے طور پہ 33 سے 40 ایئرس کو اگر آپ کر لیں، اور نیچے انہوں نے انگلش لینگویج کی ریکوائرمنٹس لکھی ہوئی ہیں۔ یہاں پر 2 آپشنز ہیں کہ آپ کی انگلش کمپیٹنٹ ہے، پروفیشنٹ ہے، یہ سپیریئر ہے، تو فی الحال کمپیٹنٹ کو کر دیتے ہیں اگر آپ نے آئیلیٹس وغیرہ کا کوئی دیا ہوا ہے کہ بس اس میں آپ کا اس میں کچھ ایکسپیرینس ہے۔ نیچے اسکلڈ امپلائمنٹ ایکسپیرینس لکھا ہوا ہے کہ اوورسیز اسکلڈ امپلائمنٹ آؤٹ سائڈ آسٹریلیا۔ اگر آپ سری لنکا، بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان کسی بھی جگہ پہ موجود ہیں تو آپ یہاں پہ سلیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کے اپنے ملک میں آپ کا کام کرنے کا تجربہ جو ہے وہ کتنا تھا۔
میں اگر اس کو فرض کر لوں کہ آپ کا کام کرنے کا تجربہ جو ہے وہ 3 سال سے 5 سال کے درمیان میں ہے، اور نیچے جو انہوں نے سوال آپ سے پوچھا کہ آسٹریلیا جو ہے وہاں پہ آپ کا کتنا تجربہ ہے، اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ 1 but 3 years، بلکہ یہاں پہ اگر لیس دین بھی کر دیں کہ آپ کا یہی سمجھا جائے کہ ہے ہی نہیں، زیرو تجربہ ہے آپ کا آسٹریلیا کے اندر، اور آپ کی جو ہائیسٹ کوالیفیکیشن ہے اس میں آپ نے اپنے ہی کام کے اندر جو تھا کوئی ڈپلومہ وغیرہ لیا ہوا تھا، اور یہاں پہ نامینیٹڈ اسکل آکوپیشن ریکگنائزز، یہ کام جو تھا ہم اس کو صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کا وہیں کوئی لوکلی آپ نے جس ملک میں تھے وہاں سے آپ نے کوئی ایوارڈ یا کوالیفیکیشن جو تھی وہ کسی سرکاری ادارے سے آپ نے وہاں پہ اپنی مکمل کی ہوئی تھی، تو اس کے اندر ہے کہ ڈو یو ہیو لیسٹ 1 ڈگری ڈپلوما اور ٹریڈ کوالیفیکیشن فرام آسٹریلیا. تو اس میں تو آپ نے بتا دیا کہ جی میرا تو کوئی آسٹریلیا میں تو میں نہ کبھی گیا، نہ میں نے وہاں کبھی تعلیم حاصل کی. اسپیشلسٹ ایجوکیشن کوالیفیکیشن جو ہے اس میں یہ اس کو بھی نو کر دیتے ہیں، کیونکہ میں ابھی یہی دیکھ رہا ہوں کہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری سے ریلیٹڈ جو لوگ ہوں گے وہ ویزا کے لیے اپلائی کر رہے ہیں. نیچے ایک ہے کریڈینشیلڈ کمیونٹی لینگویج، ٹھیک ہے. یہاں پر اس نے کہا ہیو یو بین ایکریڈیٹڈ ایٹ پیرا پروفیشنل لیول اور ابو سرٹیفائڈ ایٹ دا سرٹیفائڈ پروفیشنل لیول اور ابو ہیو دا کمیونٹی لینگویج کریڈینشیل. یہ چیز میں آپ کو ابھی نو ہی کر رہا ہوں اس کو، تاکہ ہم بالکل یہ دیکھ سکیں کہ اگر کوئی کنسٹرکشن انڈسٹری سے اگر کوئی ریلیٹڈ ہے تو وہ اس کے پوائنٹس جو ہوں گے وہ کتنے بن لیں گے. یہاں پر میں اس کو بھی نو کر دیتا ہوں کہ ایجوکیشن وہاں کی آسٹریلیا کی کسی کی نہیں ہے. پارٹنر اسکل کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی اگر کوئی میرڈ ہے تو وہ اسپاؤس جو ہے وہ اس صورت میں آپ کہہ دیں کہ جی اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یو آر سنگل اور یور پارٹنر از این آسٹریلیا سنگل ریزیڈنٹ از یور اسپاؤس، اس کے اندر جو چیز ہے وہ پارٹنر کے حوالے سے جو اسپاؤس ہے وہ یہاں پر جو انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے کہ جی آپ ڈیفیکٹو کہتے ہیں کہ جو بظاہر چیز نظر آ رہی ہے اس کو ڈیفیکٹو کہتے ہیں. تو انہوں نے جہاں پہ جو لفظ لکھا ہوا ہے وہ یور اسپاؤس اور ڈی فیکٹو پارٹنر، یعنی آپ کا جو اسپاؤس، اب اسپاؤس مطلب شوہر یا بیوی، اور یا ڈی فیکٹو پارٹنر یا بظاہر جو آپ کے ساتھ مطلب ہے، اگر اس میں انہوں نے کوئی مینشن اس طرح نہیں کیا تو انہوں نے لکھا ہے کہ وہ جو ویزا وغیرہ کی ان کی ریکوائرمنٹ کو اگر میٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ کرے، لیکن اگر وہ کرتا ہے تو آپ نے صرف آپشن کے طور پہ یہاں پہ اس کو سلیکٹ کیا پروفیشنل ایئر ان آسٹریلیا. یہ تو آپ نے اس کو بھی ہم نے نو کر دیا. اور ہیو یو بین نامینیٹڈ اور اسپانسر ٹو اپلائی فار دس ویزا، اس کو بھی آپ ناٹ اپلیکیبل کر دیں. اب میں نے بہت ساری چیزوں کو اس میں نو کیا ہوا تھا، وہ آپ کو مطلب پتہ چل رہا ہوگا. تو آپ دیکھیں کہ آپ کے تقریباً یہاں نیچے جو پوائنٹس ہیں وہ 50 کے قریب بن رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ابھی میں نے آپ کو پتا ہے کہ وہ پارٹنر کی بھی اسکل نہیں، آپ نے وہاں تعلیم بھی حاصل نہیں کی، آپ نے وہاں کچھ بھی نہیں کیا، آپ صرف ہوم ٹاؤن میں تھے. تو یہ تقریباً 50 کے قریب آپ کے پوائنٹس بن جاتے ہیں اگر آپ کا تعلق جو ہے وہ یہاں پہ سب کلاس 491، یہ سب کلاس 491 جو ہے اس سے صرف ایک جن کے مطلب جو اسکل لیول اس طرح کا ہے وہ اگر اس میں فال کرتے ہیں تو میں اس حوالے سے صرف آپ کے ساتھ یہ صرف ایک موک ایکسرسائز کی، موک ایکسرسائز کا مطلب کہ ایک فرضی سی ایک آپ کے ساتھ ایکسرسائز کر کے دکھائیے آپ کو کہ اس کے اندر کیا ہے. اچھا، اس کے اندر جو انہوں نے ایک اپنا پوائنٹس ٹیبل جو ہے وہ بھی اس میں انہوں نے دیا ہوا ہے. تو میں آپ کو وہ پوائنٹس ٹیبل اگر دکھا دوں جو ان کا 491 سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ اسی کے پوائنٹس چونکہ زیادہ ہیں ویزا کے حوالے سے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کس کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے. اچھا، ایج میں آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ پوائنٹس ان کو مل رہے ہیں جن کی عمر 25 سے 33 سال ہے. تو ایک تو یہ ہو گئی بات. انگلش اگر آپ کی کمپیٹنٹ انگلش، یعنی میں سمجھ لوں کہ اگر کسی کی انگلش لینگویج اچھی نہیں ہے، اس کو نہیں مطلب اتنا زیادہ پتہ، تو اس کو ہم نے زیرو بھی مطلب مان لیا کہ ابھی ہم نے اس کو زیرو کر دیا.
آسٹریلیا سے باہر کسی کا 3 سے 5 سال کا تجربہ ہے تو اس کو 5 پوائنٹس مل جائیں گے. اسی طرح پھر آسٹریلیا کی اگر لیس دین 1 ایئر ہے تو 0 پوائنٹ ملے گا. یہ سارا انہوں نے نیچے اس کی ڈیٹیل دی ہوئی ہے. میں آپ کے ساتھ یہی چیز شیئر کر رہا ہوں کہ ڈیٹیل میں نہ جانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ کو سورس کا پتہ چل جائے. آپ یہاں پہ جا کے اس کو خود پڑھ لیں، سمجھ لیں، دیکھ لیں. میں آپ کے ساتھ صرف اس کا مین کانسیپٹ جو ہوتا ہے یا جو مین آئیڈیا ہوتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. اس کے اندر بہرحال ڈفرینٹ ان کے فیلڈز ہیں اور انہوں نے کافی زیادہ نیچے جو ہے اس کی ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں. میرا صرف یہ پرپس یہ تھا کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اس پروفیشن کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر جا کے اپنی چیزوں کو چیک کر سکتے ہیں کہ کیا وہ ایلیجیبل ہے. میں نے آپ کو وہ جو ڈاکومنٹ تھا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیا ہے کہ کس کس پروفیشنس کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ جاتے ہیں. ایک چیز جو ہے ان کے ساتھ رجسٹریشن کی ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ کو میں دکھا دیتا ہوں اسکرین کے اوپر. یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ یہ سیشن ایکسپائرڈ ہو گیا جی. یہاں پہ میں اس کو ریفریش کر لیتا ہوں تاکہ وہ سیشن آپ کے سامنے آ جائے اس کا. یہ آسٹریلین گورنمنٹ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے اور یہ اسکل سلیکٹ، ٹھیک ہے. اسکل سلیکٹ جو ہے یہ ایک آن لائن اپلیکیشن سسٹم ہے اور اگر آپ آن لائن اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں کوئی اپنا ایکسپریشن آف انٹرسٹ ان اپلائنگ دا اسکلڈ مائگریشن ویزا ٹو لیو اینڈ ورک ان آسٹریلیا، تو یہ نیچے ایک بٹن بنا ہوا ہے اسٹارٹ این ای او آئی. ای او آئی کا مطلب ہے ایکسپریشن آف انٹرسٹ. تو ایکسپریشن آف انٹرسٹ کا یہ مطلب ہے کہ آپ وہاں پر جانا چاہ رہے ہیں، آپ اپنی اس کی آمادگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں جانا چاہتا ہوں. اس کو اگر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ چیز اوپن ہو جائے گی اسکل سلیکٹ کی، اور یہاں سے پھر وہ آپ سے پوچھنا شروع کریں گے کہ یور ویزا اپلیکیشن اسٹارٹ ود این ایکسپریشن آف انٹرسٹ. اب جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا یہ 491 کے حوالے سے، کیونکہ اس کے پوائنٹ سب سے زیادہ ہیں، تو یہ بیسک ایلیجیبلٹی آپ کو دکھائی دے رہی ہے کہ اس کے اندر آپ کی کیا بیسک ایلیجیبلٹی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. تو وہاں پہ انہوں نے اس کی جو کاسٹ لکھی ہوئی ہے وہ تقریباً یہ $4,640 آسٹریلین ڈالرز کی بات ہو رہی ہے. تو آسٹریلین ڈالر جو ہے وہ وہاں پر انہوں نے اپنی جو کاسٹ رکھی ہے. یہ عام طور پہ جو اسکلڈ لوگ ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ جو کمپنی ہائر کر رہی ہوتی ہے یہ فیس وہ کمپنی والے ہی ادا کر دیتے ہیں. یہ جو جاننے والا ہوتا ہے اس کو کئی دفعہ ادا نہیں بھی کرنے پڑتے. تو یہ ضروری نہیں کہ ہر بندے کو یہ پیسے دینے پڑیں گے. کئی دفعہ جو کمپنیاں ہائر کرتی ہیں وہ ویزا کی جو فیس ہوتی ہے وہ وہی ادا کر دیتی ہیں گورنمنٹ کو. تو نیچے انہوں نے یہاں پر ایک اپنا ایک ٹیبل دیا ہے کہ بی انوائٹیڈ ٹو اپلائی، بی نامینیٹڈ اور اسپانسرڈ بائی بی دس ایج. یہ ساری ڈیٹیلز انہوں نے نیچے دی ہوئی ہیں اور اس کے اندر اگر آپ اس کو سلیکٹ کریں تو آپ کے سامنے جو چیز آئے گی وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ان کا ایک بٹن بنا ہوا ہے نیچے سی اسکل سلیکٹ ٹیکنیکل پروگرامس. اس کو میں نے ہائی لائٹ بھی کر دی ہے. یہاں پر جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو اگر کلک کریں تو جو چیز اوپن اپ ہو رہی ہے اس وقت اسکرین کے اوپر آپ کے سامنے وہ اس کا اوور ویو. یہ ان کا اس وقت پیج یہاں پہ ریفریش نہیں ہوا. میں یہاں پہ ابھی اس کا مطلب ہے کہ یہ پیج ان کا بھی ریفریش نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ. لیکن بہرحال جو ان کی امیگریشن کا جو لنک ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے. وہ جا کے آپ اس میں ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے کچھ نئی انفارمیشن آپ کے علم میں آئی ہوگی. ویڈیو اگر آپ کو پسند ہے تو لائک اور شیئر کر دیجیے گا اور اپنے گرد و دماغ اور اپنے اس چینل کا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.